ایک تو وہ بتا دیں کہ اگر جنات آ جاتے ہیں آپ کے جسم کے اندر تو اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کا حل کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بندہ جب تک وضو کی حالت میں رہتا ہے، اللہ نے ہر وضو کے ساتھ ایک ایسے فرشتے کو اللہ پیدا فرماتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت، ظاہر اور باطن، یعنی نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی ساری آفات سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک تو باوضو رہنا جو ہے اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے، کثرت استغفار، اور پھر قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت۔ المیہ یہ ہے کہ اب دو طبقات پیدا ہو گئے ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف جو ہے وہ ترجمے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں شاید تلاوت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور خالی ترجمہ پڑھ لیا جائے کافی ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو بغیر سمجھے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے قرآن حکیم کو آپ تلاوت کرنا شروع کریں، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے آخری رکوع اس کو پڑھنا شروع کریں، معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں انہیں معمولات کا حصہ بنائیں، آیت الکرسی کو معمولات کا حصہ بنائیں، صدقہ خیرات، اور سب سے اہم بات جسمانی طہارت کا اہتمام کیجیے۔ اور پھر اگر آپ کامل حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے خیال کی حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کا بھی انتظام کیجیے، اور اپنی زبان کی حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے۔ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے جن پر ہم روحانی طور پر ان کو کچھ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اور نتیجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً ایک چیز کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جب گھر جاتے ہیں وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ برکت اور حفاظت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیگیٹو فورسز دوبارہ جو ہے وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر یہ لوگ سننے کو ملتا ہے نا کہ جی ایک دفعہ ہم نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور ہم بالکل ٹھیک ہو گیا، ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا، اور کچھ وقت کے بعد ہم نے دیکھا پھر وہ اسی کا شکار ہو گیا۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ اس نے اس مریض کی اپنی کوئی جسمانی یا روحانی طہارت میں کمی کی وجہ سے، احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے، وہ حفاظت پر معمور جو اللہ کے فرشتوں کا ایک نظام ہوتا ہے نا، اس کا بند ٹوٹ جاتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ شیاطین کیونکہ اس کی داغ میں لگے ہوتے ہیں فوراً دوبارہ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ ہے یہ کیفیت اور یہ آثار نظر آئیں، تب بھی نہ بھی نظر آئیں تو اسے روزانہ اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ سرکار دو عالم جو تھے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ معوذتین کو آخری دو صورتوں کو پڑھ کے پھونکا کرتے اور اپنے جسم اقدس کے اوپر اس کو جو ہے نا جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں پھیر لیتے۔ اور حضور نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بات فرمائی کہ جو کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، پروردگار عالم کی فرشتوں کی ایک پوری فوج اس کی حفاظت کرتی ہے جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا ہے، جب تک وہ خود روکنے کی پوزیشن میں نہیں آ جاتا، تو یہ فوج اس کی حفاظت کے لیے لگی رہتی ہے۔ ساری رات اگر یہ ہو سکتی ہے تو جب آپ صبح اٹھ کے یہ عمل کریں گے تو تب بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا اللہ پاک کا ایک جو حفاظتی حصار ہے وہ موجود رہے گا۔